3 نسلوں سے یہاں پر شیر کو پالنے کا رواج چلا آ رہا ہے. یہ سادات گھرانہ جو ہے یہ اسے ایک مذہبی نظر سے دیکھتی ہے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لالہ موسیٰ میں ایک آستانے پر. اس آستانے کو شیراں والی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی خاندان کے ایک سپوت سید علی جوہر المعروف شیراں والے. تو ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، مالک کا کرم ہے. سر یہ بتائیں، یہ لالہ موسیٰ میں آپ نے تو ایک ریکارڈ ہی قائم کر دیا ہے، اور یہ بتائیں کہ یہ عجیب سا ایک شوق ہے، بلکہ بڑا مہنگا شوق ہے. تو یہ کب سے ہے؟ کوئی تھوڑی سی تاریخ بتائیں نا اس حوالے سے. جی 1970 سے یہ ہمارا شوق ہے، اور یہ ہمارا شوق نہیں ہے، ہمارے بزرگوں کا شوق ہے. ٹیپو پہلوان اور سارے جنہوں نے شیر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے پاس سید کاظم علی شیراں والوں کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. لیکن ان کا شوق آفیشلی طور پہ نہیں تھا، ان کا شوق ایک مذہبی بنا پر تھا. دیکھیں ابو العرس ہے، وہ شیر ہے، اس کی کربلا میں ایک وفا ہے، اور اسی وفا کی نسبت سے ہم یہ شیر رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ مہنگا بھی ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی شوق ہے، ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے. اور یہ بات ہے کہ ہم یہ شوق کرتے ہیں اور ہمارا چل رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو 2 ٹائیگرز دیکھے، ایک سب سے پہلے تو اس سے تھوڑا چھوٹا تھا، تو اس کی کتنی ایج ہے؟ اس کی 6 منتھ ایج ہے، اور زبا نام ہے اس کا. زبا نام ہے. تو یہ بتائیں کہ وہ کتنا یعنی کہ کھاتا ہے، خوراک وغیرہ اس کا کتنا خرچہ ہے؟ 3 سے 4 کلو جو ہے نا وہ چکن کھاتا ہے، اور 1 لیٹر دودھ پیتا ہے. ڈیلی؟ جی ڈیلی کا. اچھا، اور اس کی ایج کتنی ہے؟ اس کی 2 سال ایج ہے، اور اس کا نام امپالا ہے. یہ افریقن نسل سے ہے، اور وہ جو تھا وہ انڈین تھا. جی اس کا کیا خوراک ہے، کیا کچھ کھاتا ہے؟ جی یہ 7 سے 8 کلو کھاتا ہے، اور 2 لیٹر دودھ جو ہے نا ڈیلی کا. اچھا، تو یہ اتنا مہنگا شوق ہے، تو یہ کس طرح آپ کی نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے؟ جی نسل در نسل چل رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ہمارا کاروبار ہے، اور وہ اسی سے یہ سارا چلتا ہے، اور یہ شوق ہم کر رہے ہیں. جی تو یہ کبھی اگریسو بھی ہوا ہے آپ کو؟ کوئی اس نے نقصان وغیرہ پہنچایا؟ آج تک مجھے نقصان نہیں پہنچایا. اگر نقصان پہنچایا تو پھر وہ ہمارا خاندانی شوق نہ ہوا، وہ تو ایک پھر عام. میں دیکھ رہا تھا کہ آپ اس کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہو، اتنا زیادہ اس سے آپ ہو، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ تو درندہ ہے ایک، لیکن یہ کس طرح آپ کا یہ اتنا لحاظ کرتا ہے؟ جی وہ کربلا کی ایک تاریخ ہے کہ جو شیر ہے نا جی اصل سید ہوگا، اس کی پہچان کرے گا. یہ اتنا آپ سے مانوس ہے، جس قدر یہ کرتا ہے، آپ سے پیار بھی کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ آپ اس کو بغیر اس کو زنجیر کے بھی ایسے آپ اس کے ساتھ کھیلتے ہو. کچھ میں اگر ناظرین میرے ویڈیو میں دیکھیں تو یہ دور سے بھاگتا آ رہا ہے، اور آپ کے ساتھ وہ گلے مل رہا ہے، تو بڑا پیار کا اظہار کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح اس کو مانوس کرنے کا طریقہ کیا ہر ایک سے ایسے ہے یا صرف آپ سے ہے؟ جی ہر ایک سے تو نہیں ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ بچپن سے ہم نے پالا ہے. جب یہ 2 ماہ کا تھا تو ہمارے پاس آیا تھا، تو تبھی سے یہ بات ہے کہ ہم نے اسے پوری پراپر ٹریننگ دی، اور پھر یہ بات ہے اس وجہ سے ہمارے ساتھ مانوس ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک خاندان میں کسی بڑے نے شیر رکھے ہو نا، تو یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اگلی نسل جو آتی ہے وہ شیر رکھتی ہے تو وہ خوشبو لیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کی اٹیچمنٹ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ. کربلا میں شیر کی ایک وفا ہے، اور اسی سلسلے کی وجہ سے ایک شیر پہچان کرتا ہے. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی کے دوسرے بھائی سید علی زین بخاری المعروف شیراں والے. تو ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی یہ کچھ بتائیں، یہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، یہ کتنی نسلوں سے؟ تو بھائی نے بتایا کافی عرصہ. کیا یہ مسلسل شوق ہے یا اس میں کوئی تھوڑی بریک بھی لگی تھی؟ بھائی جان یہ 1970 سے یہ ہمارا شوق ہے، جو ہم نے رکھا ہے. یہ ہمارا تیسری نسل ہے جو ہم رکھ رہے ہیں یہ شیر. تو یہ ہمارے پاس ہے جی. ہم اس کو ایک شوق نہیں کہہ لیں کہ ایک ہمارا ورثہ ہے. یہ ہمارا ورثہ ہے جی، یہ شیر ہمارا ورثہ ہے جی، ہمیں بزرگوں سے ملے ہیں. وفادار کتنا ہے یہ؟ سر یہ وفادار ہے، انسان سے زیادہ وفادار ہے. پہچانتے ہیں آپ کو؟ سر خوشبو اندھیرے میں اگر آپ جاؤ لائٹ آف کر کے، پھر سر لائٹ آف کر کے بھی آپ کو کچھ دکھائیں گے کہ لائٹ آف کر کے بھی ہمارے ساتھ یہ منوس ہے. اس کے لیے کسی قسم کے کوئی لائسنس وغیرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور کیا آپ کے پاس ہے؟ جی اس کے لیے 2 قسم کا لائسنس بنتا ہے. ایک سنگل بنتا ہے جی، سنگل ہوتا ہے جو ایک آدھ لائن کسی نے رکھا ہو، اور الحمدللہ ہمارے پاس تو ہمارے بزرگوں کے لائسنس ہیں، لیکن ہم نے نیکسٹ اپنے پلان کے مطابق اپنے لیے بریڈنگ لائسنس لیا ہے. جی بریڈنگ لائسنس اس لیے لیا ہے کیونکہ ہم اس سے نسل کشی کریں، اور ان سے بچے لے کے اپنے دوستوں کو گفٹ کریں اور خود رکھیں جی، کہ اس شوق کو بڑھائیں. یہ ہے کتنے کا بچہ تقریباً اس کا؟ 1 منتھ یا 2 منتھ کا بچہ جو ہے؟ یہ 1 منتھ کا بچہ تقریباً 6.5 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ روپے تک یہ
ब्राउन लाइन का बच्चा जी, और वाइट का बच्चा तकरीबन 12 लाख से लेके 18। इसके लिए आपने इसका जो दर्जा हरारत है उसको मुनासिब रखने के लिए आपने क्या इंतज़ाम वगैरह कुछ किए हैं इसके लिए यहाँ? जी, इसके लिए बाकायदा एयर कूलर लगे हुए हैं जी, और जो वाइल्ड लाइफ का SOPs के तहत इसके केजेस बने हुए हैं हमारे पास जी। हर चीज़ एकदम से आप देखें, इसकी सेहत देखेंगे ऐसे माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव है जी। और आप कहीं भी ऐसे लोगों के शेर नहीं देखेंगे कि इतने सेहतमंद और मोटे तगड़े। लोग खुद ज़्यादा खाते हैं और शेरों को कम खिलाते हैं। चिकन तो इतना महंगा हुआ है कि बंदे नहीं खा सकते, तो आप इसको कैसे अफोर्ड करते हैं? सर, एक मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है हम पे, ठीक है, हम सदात हैं। हमारे पास बस एक लंगर और नज़र न्याज का सिलसिला ऐसा है कि हमारे पास खुद भी ख़त्म नहीं होता, हमारे शेरों के पास भी ख़त्म नहीं होता जी। अफोर्ड हो जाता है, आज तक महसूस नहीं हुआ? महसूस हुआ ही नहीं है जी, ये बस एक मौला का करम है जी बस। जी नाजरीन, ये था एक बड़ी ही प्यारी सादात ख़ानदान से हमारी बात हुई है। बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा इनका शौक़ है, और इनका कहना यह है कि इंसानों को कुछ मुश्किलात हो सकती हैं गोश्त में, लेकिन ये सादात ख़ानदान पे अल्लाह का कुछ ख़ास करम है कि इसको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। 7 से 8 kg मीट रोज़ाना इसे फ्रेश हलाल इन्होंने देना ही देना है।